حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن بہت خوشگوار تھا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بڑے نبی تھے اور آپ کی والدہ حضرت راحیل بھی ایک نیک خاتون تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن خوشحال گزرا، لیکن آپ کی زندگی میں وہ مقام آنے والا تھا جہاں آپ کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد کو ایک عجیب خواب سنایا، جس میں آپ نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب آپ کے عظیم مرتبے کی طرف اشارہ ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعے بہت بڑی باتیں کرنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ ان کے دل میں حسد کا جذبہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں آپ کے لیے حسد بڑھ گیا۔ وہ دیکھتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ مائل ہے اور آپ کے لیے ان کی محبت زیادہ ہے۔ یہ بات ان بھائیوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ گھاس چرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازش تیار کی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہری کنویں میں پھینک کر واپس اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ ہم یوسف کو کھیلنے کے لیے لے گئے تھے اور راستے میں اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خبر کو سن کر غمگین ہو گئے، لیکن اللہ کے ارادے میں کچھ اور ہی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دینے کے بعد ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا اور اس قافلے کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا اور یوں وہ مصر کے ایک حکمران کے وزیر کے گھر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ نہ صرف حسن و جمال سے بھرپور تھا بلکہ آپ کی شخصیت میں بھی کچھ ایسا خاص تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش میں سے ایک آزمائش وزیر کی بیوی زلیخا کے ساتھ تھی۔ زلیخا ایک خوبصورت اور دولت مند عورت تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئی۔ ایک دن جب وزیر کا کوئی کام تھا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بدکاری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی اور فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں اور اس طرح کی برائی سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے اس فتنے سے بچنے کی کوشش کی اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ آپ نے اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ بات وزیر کے سامنے پیش کی، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دفاع کیا اور اللہ کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے گناہ ہونا ثابت ہو گیا۔ زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن اس کا پچھتاوا اس کی حالت پر اثر انداز ہوا۔ دراصل اس کے بعد زلیخا کا حال بگڑ گیا۔ وہ اپنی عیش و عشرت میں غرق ہو چکی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی بلند کردار اور صبر کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مصر کے قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی۔ ان دونوں قیدیوں میں سے ایک کو رہا کر دیا گیا اور دوسرے کو سزائے موت دی گئی۔ جب وہ شخص جو رہا ہوا تھا مصر کے بادشاہ کو کسی خواب کی تعبیر کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بادشاہ مصر کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کے پیچھے جا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں خشک بالیوں سے مل رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک خوشحال فصل ہوگی اور اس کے بعد 7 سال تک قحط پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں عزت دی۔ جب قحط سالی آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور انتظامات نے مصر کو بچا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو پہلے اب سے حسد کرتے تھے قحط کے دوران گندم لینے کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک معمہ حل کیا اور انہیں اپنے بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، آج تمہیں میں معاف کرتا ہوں۔ تم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی مرضی سے تھا اور آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں
حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اپنے بھائیوں کو معاف کیا بلکہ اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلوا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب غم سے بھر چکا تھا، اور اس غم کے اثرات نے ان کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنی تکلیف دی کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے والد کو مصر بلا لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، جب میں نے اپنے بیٹے کا قمیص سونگھا تو مجھے علم ہو گیا کہ اللہ نے میرے ساتھ رحمت کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ قصہ ہمیں صبر، ایمان اور اللہ کی رضا پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سخت ترین حالات میں بھی اللہ کی ہدایت کو نہ چھوڑا اور اپنی تمام مشکلات میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کی معافی اور درگزر کا واقعہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ قصہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسان کے لیے ایک عظیم درس ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہر مصیبت کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے۔